دیکھ رہے تھے. تو میرا آپ سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو سننے والے ہر آدمی اپنے ذہن سے. میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان اسلام سیکولر سے زیادہ نزدیک ہے اور سیکولرزم، جی دیکھیں میں نے جب اس کو کلیریفائی کیا کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، آپ ان 22 نکات کی طرف آئے. میں نے جو جملہ بولا تھا ممی ڈیڈی چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ چاہے تو میں آپ کو پڑھ آج میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے جو بنیادی بات پوچھی وہ اس کے اندر نہیں ہے نا، تو فرقہ واریت تو اپنی جگہ موجود ہے. سے تعلق نہیں. اچھا اب آپ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے بات کریں تو سود کی حرمت یقیناً اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، اس پہ کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے روکے گا نہ نکالنے سے. لیکن ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنے ہوئے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں، جو دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کے اوپر ایک دوسرے کو گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں اور ان کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء کو اپنی جان بچانے کے لیے یورپ اور امریکہ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو پیسفل فیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں اونچی آمین کہتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہی اہل حدیث یورپ امریکہ میں بریلویوں کی مسجد میں جہاں پیروں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں اونچی آمین کہتے ہوئے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں. یہ سارے غازی، سارے مجاہدین یہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کے ڈنگ کیوں نکل جاتا ہے؟ انگلینڈ پیروں کا دوسرا گھر ہے، وہاں تو کبھی کوئی غازی نہیں پیدا ہوا، وہاں تو کسی نے ایک ٹکیا رکھ کے شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے مسجد سے نہیں نکالا، یہاں تو جناب پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ والی جو چیز ہے نا، یہاں پہ بھی علماء پہ دینی طبقوں پہ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ انہی سیکولر ملکوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو کم از کم اپنی جان کی پروٹیکشن ہے. جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ دو چیزوں کے اوپر قائم ہے جی بنیادی طور پہ، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ اسٹیٹ زیرو سے ملٹی پلائی اور اسے انشور کرتی ہے جوڈیشری. تو مجھے بتائیں کیا آپ کے ملک میں احترام جان ہے فرقوں کا ایک دوسرے کے لیے؟ نہیں. بس یہی مسئلہ ہے. فرقوں سے باہر نکلے کسی اور جگہ پہ ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے نا. میں بتایا یورپ امریکہ میں میں تسلی سے پڑھ سکتا ہوں، وہاں احترام جان. ہاں پاکستان میں نہیں ہے وہ بات. دیکھیں میں اور اس کی ریزن علماء ہے. انجینئر صاحب، میں ہمارا ان معاملات میں کم سے کم پاکستان اور یورپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیر آر ریزنس، دیر آر کلچرل ریزنس. پاکستان میں جو شدت پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہمیں ڈی ایچ اے میں نظر نہیں آتی ہے، بحریہ میں بھی نظر نہیں آتی ہے. وہی مسلمان ہیں، وہی مسالک ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آسودگی کے ساتھ رہتے ہیں، دیر فوری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم دو ڈاکو پکڑ لیتے ہیں، ان کو زیادہ جلا دیتے ہیں، اس کے پیچھے مذہب تو نہیں ہوتا. اکنامکلی لوگ بھرے پڑے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن پھر بھی جڑا والا واقعہ ہوا اور واقعات ہوئے. پاکستانی قوم ریزسٹنس شو کرتی ہے. جرمنی میں 8 سال میں 850 سے زیادہ مساجد پہ حملے ہوئے، ایک بندہ باہر نہیں نکلا کبھی. جن چیزوں میں پاکستان ابھی قائم ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. وہ باہر کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل ایک اور کہانی ہے. وہاں پہ جو لوگوں کو لائف سٹائل دیا یہاں دیں. وہاں پہ تو کسی نے بتا دیا تھا کرونا میں کہ یہ 5G کے ٹاور ہیں، اس سے کرونا پھیلتا ہے. لوگوں نے بیلجیم، ہالینڈ، UK، US 5G کے ٹاورز کو آگ لگانی شروع کر دی تھی. تو ہم تو الحمدللہ اتنے برے حالات میں بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہم شو کرتے ہیں، وہ کہانی ہو ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم پاکستان کے لیے کچھ بہتر لگتا ہے نا سو فور، دیکھیں میرا اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں غالباً شہزاد غیاث صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ان حالات میں سیکولرزم بہتر لگتا ہے کہ یہ اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں، اور اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں تو پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہی مشورہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. 1400 سال کے بعد اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایگزیکٹلی وہی مشورہ دے رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ اسے مس لیے؟ میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا مبارک زمانے کی ایک چیز وہ سب سے ممتاز ہے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے. ہاں یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اب قیامت تک وہ والی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بریلوی، حضرت عمر دیوبندی، حضرت عثمان جو ہے اہل حدیث اور حضرت علی شیعہ نہیں تھے. یہ جو آپ کو کینسر لگ گیا نا، یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گیا. نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سک رہی نا، اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے. مولانا مودودی بھی خلافت کی بات کرتے تھے، ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی، لیکن یہ سب لوگ ایک چیز اوور لک کر گئے کہ خلافت تب آئے گی جب عقیدہ ایک ہوگا. جب عقیدہ دیکھیں ایران میں انہوں نے انقلاب لائے نا، کیوں؟ ایک عقیدہ تھا، ایک عقیدہ تھا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے جو ڈی ایچ اے کی، میں اسے بھی ریویٹل کر دوں، سرکار ڈی ایچ اے کے پیچھے نہیں، آپ ڈی ایچ اے کی مسجدیں TLP کے حوالے کریں، صحیح ٹھیک ہے. اور فوج والوں کو کہ آپ نے ان کو ڈنڈا نہیں دینا. یہ ڈنڈے کا لفظ میں وہ والا استعمال کروں دوسرا میٹافورک. آپ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ صرف گزرنے دیں، 3-4 غازی، 5-6 شہداء کے غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہ پڑھے نا،
تو میں یہ پلیٹ فارم ہی ختم